راشن کی تقسیم کا سلسلہ شروع تھا۔ جیسے ہی ایک پرانے مکان پر نظر پڑی، اس کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہا ہی تھا کہ ساتھ میں آئے ہوئے محلے کے ایک فرد نے منع کر دیا۔ پوچھنے پر وہ کہنے لگا، صاحب رہنے دیں، یہ ایک فاحشہ عورت کا گھر ہے، اس کو بہت ساری جگہوں سے راشن آتا ہے۔ اس کی بات پر مجھے یقین ہو گیا کہ محلے میں سے کسی نے اس کو راشن نہیں دیا ہوگا۔ جیسے تیسے میں نے اس سے بحث کر کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے دھیمی آواز آئی، کون ہے؟ میں نے کہا، راشن دے رہے ہیں، آپ لینا چاہیں گی؟ اندر سے انتہائی غمگین آواز آئی کہ آپ واپس چلے جائیں، پہلے ہی لوگ اس محلے میں ہمیں جینے نہیں دیتے، ہم جیسے تیسے گزارا کر لیں گے۔ میں نے کہا، آپ مجھے اپنا بھائی سمجھیں، محلے داروں کی فکر نہ کریں۔ بہت اصرار کرنے کے بعد اس عورت نے اپنی بیٹھک کا دروازہ کھول دیا اور ہم نے راشن وغیرہ کا تھیلا اس کے گھر میں رکھ دیا۔ وہ خود پردے میں آئی اور شکریہ ادا کرنے لگی۔ میں نے تھوڑی ہمت کر کے اس سے پوچھ لیا، بہن، آپ نے ایسا کیوں کہا کہ آپ کے گھر میں راشن موجود ہے؟ وہ کہنے لگی، گھر میں آلو رکھے ہوئے ہیں جو ایک ہفتے سے ہم بنا کر کھا رہی ہیں، محلے کا کوئی ہماری خبر تک نہیں لیتا، عورتیں بھی میرے گھر نہیں آتی۔ میں نے پوچھا، ایسا بھلا کیوں ہے میری بہن؟ میرے اس سوال پر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ کہنے لگی، میرے خاوند کو وفات پائے 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس وقت بہت اچھے حالات تھے ہمارے، میرے 2 بچے ہیں، کچھ وقت ٹھیک ٹھاک گزارا ہو گیا۔ میرے والد جتنا کر سکتے تھے وہ ہمارے لیے کرتے رہے۔ ان کی وفات کے بعد حالات خراب ہونا شروع ہو گئے، بچوں کو پالنا اور گھر سنبھالنا بڑا مشکل ہو گیا۔ ایک دن میرے خاوند کا ایک بہت پرانا دوست میرے گھر آیا، اس نے بہت افسوس جتایا اور مجھے کچھ پیسے دے کر واپس چلا گیا۔ کچھ دن کے بعد وہ پھر آیا اور راشن دے کر چلا گیا۔ دوسری دفعہ لوگوں نے جب میرے گھر کے باہر گاڑی کھڑی دیکھی تو طرح طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی، اور جب وہ واپس بیرون ملک لوٹنے لگا تو جاتے ہوئے میرے گھر آیا اور کہا، بہن، یہ میرا نمبر ہے، اگر کبھی کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اپنے بھائی سے کہنا، کسی اور سے مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ میرے گھر سے باہر نکلا تو محلے کے لوگوں نے اسے مارنا شروع کر دیا کہ تم نے ہمارے محلے میں گند مچا رکھی ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے چیخنا شروع کر دیا کہ تم لوگوں نے میرا حال تک نہیں پوچھا، اور اب اگر کوئی بھائی بن کر میرا خیال کر رہا ہے تو تم اسے بھی مار رہے ہو۔ وہ شخص ان کو سمجھاتا رہا کہ یہ میری بہن جیسی ہے، لیکن محلے کے لوگوں کو جیسے تماشا مل گیا ہو۔ خیر، وہ جان چھڑا کر وہاں سے چلا گیا۔ مجھے جب بھی کوئی ضرورت پڑتی میں اسے کال کرتی اور وہ بینک میں پیسے ٹرانسفر کر دیتا۔ پچھلے 2 ماہ سے میں نے ان کو کال تک نہیں کیا۔ بیوہ سمجھ کر اگر کوئی میری مدد کرنا بھی چاہے تو محلے والے مجھے غلیظ نظروں سے دیکھتے ہیں، اور محلے کے لوگ میرے گھر پر جھانک جھانک کر جاتے ہیں، اپنی عورتوں کو میرے گھر آنے تک نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج میرے لیے راشن کا انتظام کر دیا، ورنہ میرے گھر پر کھانے کی تمام چیزیں ختم ہونے کے کگار پر تھیں۔ کچھ دن پہلے اس آدمی کو کال لگانے کا سوچا، لیکن ضمیر نے گوارا نہیں کیا۔ اب تو میرے بچوں کو بھی محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ہماری ماں کو لوگ کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے دشمن کی بیٹی کے سر پر بھی چادر ڈال دیتے تھے۔ یہ کہاں کے دیندار لوگ ہیں؟ اگر کوئی میری مدد کرنے کے لیے میرے گھر آنا بھی چاہے تو یہ اسے شک کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ محلے والوں کے ڈر سے اب تو لوگوں نے مجھے زکوٰۃ تک دینا بند کر دیا ہے۔ یہ باتیں بتاتے بتاتے اس کا دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ میرے ساتھ جو شخص تھا وہ شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا۔ ہم نے راشن کے ساتھ کچھ رقم بھی اس کے حوالے کی۔ جو شخص میرے ساتھ تھا وہ باہر نکل کر کچھ بولنے ہی والا تھا کہ اس سے پہلے میں شروع ہو گیا، اللہ تم لوگوں کے دیے راشن کو کیسے قبول کرے گا، جبکہ تم نے اپنے محلے میں رہنے والے ان لوگوں کی خبر تک نہیں لی جو دوسروں کے دروازوں پر مانگنے نہیں جاتے۔ کون کیسا ہے؟ یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ آنکھوں دیکھا بھی بعض دفعہ سچ نہیں ہوتا۔